خواتین کو باہر کے مردوں سے خطرات لاحق ہونے کی خبریں تو ہم سنتے ہی آئے ہیں، لیکن حالیہ واقعات نے ایک اور تشویشناک پہلو سامنے لا کھڑا کیا۔ خطرہ اب صرف باہر سے نہیں، کئی خواتین کے لیے ان کے اپنے قریبی رشتے ہی خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں حنا ظریف کا معاملہ ہو، ٹیکسلا میں ٹک ٹاکر شمسو بی بی عرف عائشہ گلمانہ کا قتل، یا راولپنڈی میں حنا جاوید کی پراسرار موت، تینوں واقعات میں تفتیش کا رخ کسی نہ کسی مرحلے پر مقتولہ کے قریبی رشتوں تک پہنچتا ہے۔ 13 اگست کو اسلام آباد کے نیلور کے علاقے میں حنا ظریف کو مبینہ طور پر ان کے اپنے خاندان کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق حنا کی شادی ان کی مرضی کے خلاف نوید حسن سے ہوئی تھی، لیکن وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھیں اور بعد میں انہوں نے خلا حاصل کر لی تھی۔ 13 اگست کو ان کے والد انہیں لاہور سے اسلام آباد واپس لائے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق حنا کو واپس لانے سے پہلے یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن گھر پہنچنے کے بعد ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے حنا کے والد، ان کے سابق شوہر اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا اور کیس میں غیرت کے نام پر قتل کا پہلو بھی زیر تفتیش ہے۔ اس کے اگلے ہی روز ٹیکسلا میں 28 سالہ ٹک ٹاکر شمسو بی بی عرف عائشہ گلمانہ کو گاڑی پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ عائشہ اپنے بھائی اور کم عمر بہن کے ساتھ سفر کر رہی تھی کہ موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے گاڑی پر فائرنگ کی۔ عائشہ کو گولیاں لگیں اور وہ جاں بحق ہو گئیں، جبکہ ان کی بہن زخمی ہوئی۔ ابتدائی طور پر یہ ایک عام فائرنگ کا واقعہ دکھائی دیتا تھا، لیکن تفتیش آگے بڑھی تو پولیس کے مطابق معاملے کا رخ مقتولہ کے اپنے خاندان کی طرف ہو گیا۔ پولیس نے عائشہ کے والد، بھائی اور دیگر رشتہ داروں سمیت 5 افراد کو گرفتار کیا ہے اور تفتیش میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل اور عائشہ کے سوشل میڈیا سرگرمیوں پر خاندان کے اعتراض کا پہلو سامنے آیا۔ اور پھر 20 اگست کو راولپنڈی کے لال کرتی علاقے میں 45 سالہ حنا جاوید کی لاش ان کے گھر کے باتھ روم سے ملی۔ پولیس کے مطابق ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور منہ پر کپڑا تھا۔ ان کے شوہر اور گھریلو ملازم کو گرفتار کیا گیا، جبکہ سسر کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ اہل خانہ نے حنا پر مبینہ گھریلو تشدد کی شکایت بھی کی۔ 3 خواتین، 3 واقعات اور تینوں کیسز میں قریبی رشتے تفتیش کے دائرے میں، یعنی چند ہی دنوں میں دل دہلا دینے والی 3 مختلف کہانیاں، مگر ہر کہانی کے مرکز میں ایک عورت، اس کا خاندان اور اس کے تحفظ کا سوال موجود ہے۔ یہ واقعات ہمیں ایک ایسے خطرے کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ جب وہ رشتے جن سے تحفظ کی امید ہوتی ہے وہی عورت کے لیے خطر، تو عورت کو تحفظ کون دے گا؟ خواتین کو تشدد، جبری رشتوں، خاندانی دباؤ یا جان کے خطرے کی صورت میں تحفظ کہاں سے ملے گا؟ اور کیا ہمارے پاس ایسا کوئی مؤثر نظام موجود ہے جو کسی عورت کو مرنے سے پہلے بچا سکے؟ اسی سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی کارکن طاہرہ حبیب صاحبہ۔ بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ آپ کے وقت کا۔ یہ بہت عجیب معاملہ کہ اپنوں کے ہاتھوں یہ تینوں قتل جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس، آنر کلنگ، یہ سب اپنوں کے ہاتھوں اس طرح سے ہو اور خواتین اتنی بے بس اس معاشرے میں کیوں ہوتی جا رہی؟ دیکھیں، یہ تو ایک بالکل ریسرچ کے نتیجے میں بھی اور ادروائز بھی ہماری یہی آبزرویشن ہے کہ جتنا سماجی تشدد عورت پر ہوتا ہے وہ اس کے قریب ترین رشتہ دار اور جو وہ لوگ جو سو کالڈ اس کے محافظ قرار دیے جاتے ہیں ان کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ یہ ابھی یہ جو ینگ لڑکیاں ہیں، جو غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں، ان پہ اپنی پسند کی شادی کرنے کی خواہش کے الزام میں اپنے قریبی گھر والے، بھائی، باپ، حتیٰ کہ ان سرٹن کیسز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گھر کی خواتین بھی اس تشدد میں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن جو 3 واقعات ابھی آپ نے بیان کیے ہیں، ان واقعات میں تو بات جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کی ہے۔ تو ہم جنرلی یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنے قوانین خواتین کے خلاف تشدد کو ختم کرنے کے لیے بنے ہیں، جتنے قوانین زیادہ بنتے جا رہے ہیں، اتنا ہی معاشرے میں تشدد جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ قوانین بنتے ہیں تو ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے، اور پھر ان قوانین کے بارے میں لوگوں کو اویئرنس کتنی ہے۔
ये जो हम केसेस की बात करते हैं तो उसमें एक तो हम गवर्नेंस को देखते हैं कि ये जो औरतों के खिलाफ तशद्दुद है ये हमें कहीं भी प्रायोरिटी पे नजर नहीं आता कि इसको लेकिन खत्म इसमें करना एक सरकार की ये प्रायोरिटी कवानीन के हवाले से तो एक बड़ा, मैं समाजी रवैयों के हवाले से मिस ताहिरा अगर बात करूं तो कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों के नज़दीक यह थोड़ा कम है और जो अनपढ़ लोग हैं वहाँ ये ज़्यादा रसूम चल रही हैं और इस किस्म के कत्ल के वाक़यात हैं। यहाँ तो अब हिना असगर वाला जो केस है पिंडी का, इस पे तो प्रोफेसर रहे हैं एक तरफ, मतलब उस किस्म का तशद्दुद, तो ये पढ़े लिखे और अनपढ़ जी किसी भी किस्म की कोई तमीज़ मुआशरे में नज़र नहीं आती। कहीं भी कोई कत्ल जो है डोमेस्टिक वायलेंस में होते हुए या ऑनर किलिंग में हो जाता है। जी, मैं आपसे थोड़ा इस बात में इख्तलाफ करूंगी कि जो जितना मेरा तजुर्बा है, मैं ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी कंप्लेंट्स के साथ डील करती रही हूँ, तो मेरा तजुर्बा यही है कि ये अक्रॉस पाकिस्तान है। इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि अमीर और गरीब की तमीज़ है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे ख़ानदान हैं उनमें तशद्दुद नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि देही और अर्बन डिवाइड है। ये आपको तशद्दुद अगर बढ़ रहा है माशरे में, ख़ास तौर पे औरतों के ख़िलाफ़, तो ये पूरे हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में बढ़ रहा है। लेकिन उसमें फ़र्क एक ये जो आपको नज़र आता है कि शहरों में रिपोर्ट हो जाता है और ख़ास तौर पे कुछ बड़े शहरों में जो है वो आपके इल्म में आ जाती है बात, लेकिन देहात में जो तशद्दुद होता है, और वो भी जो आपने वेरी राइटली आपने अभी पॉइंट आउट किया है कि जो घर के अफराद हैं, जो करीब हैं, जो बिल्कुल वैसे किसी न किसी शहर हो या गांव हो, वो हमें नजर आ रहा है। तो